مہینہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، جسے دنیا شوال کے نام سے جانتی ہے، اور اس مہینے میں ہی جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ دیگر شہدائے احد کے ساتھ میرے اور تیرے محبوب نبی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ 17 شوال کو، 17 تاریخ کو، آج 16 شوال ہے، کل 17 ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت اور آپ کے دینی خدمات کو پر خراج تحسین پیش کریں گے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے چند ایک باتیں اپنی بخشش کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی شان میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور شان نزول اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ انعام میں فرمایا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ جو مردہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو مردہ کہا ہے۔ بے جان چیز کو بھی مردہ کہا، بے علم، بے عقل کو بھی مردہ کہا گیا، بے ہدایت کو یعنی گمراہ کو بھی مردہ کہا گیا، بے ایمان کو بھی مردہ کہا گیا، اسی طرح بنجر زمین کو بھی اللہ کریم نے مردہ کہا۔ تو یہاں جو فرمایا کہ آوا من کان میتا، کیا جو انسان مردہ ہو، یہاں مردہ سے مراد دل کا ایمان کی دولت سے خالی ہونا، یعنی بے ایمان اور کافر ہونا۔ تو رب فرمایا کہ جو انسان مردہ ہو فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم اسے زندگی عطا فرمائیں، ہم اسے زندہ کر دیں۔ تو زندہ سے مراد کیا ہے کہ اس کے دل کو ہم ایمان کی دولت سے جو ہے وہ آباد کر دیں، اس کے دل کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں، یہ ہے زندہ کرنا۔ تو فرمایا کہ جسے جو مردہ ہو ہم اسے زندہ کریں۔ تو پتہ چل گیا اس آیات قرآنیہ سے، اللہ کے اس پاک کلام کی اس آیت سے، کہ جو انسان زندہ ہے اگر وہ کافر ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں، تو وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اور جس انسان کے دل کے اندر ایمان کی دولت ہے، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ دنیا سے جب چلا جاتا ہے قبر میں مردہ ہو کر بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو مردہ ہو ہم اسے زندگی عطا فرمائیں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم اس کے لیے نور بنا دیں۔ جہاں نور سے مراد صاحب تفسیر نعیمی حضرت امام احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اس سے مراد یا تو قرآن کا نور ہے، یا اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، یا اس سے مراد جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت ہے۔ اللہ کریم اسے اپنے محبوب کی پکی سچی محبت عطا فرما دیتا ہے، یہ نور سے مراد ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اس کے لیے نور بنا دیں، یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلے اور لوگ اس کی نورانیت، چہرے کی نورانیت کو دیکھیں۔ کما مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس انسان کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے،
جہاں اندھیرے سے مراد جو ہے وہ کفر کا اندھیرا ہے، یعنی جو مومن ہے اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس کے لیے نور بنایا، اس نور میں وہ چلتا ہے، اس انسان کی طرح نہیں ہو سکتا جو تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، اندھیرے سے مراد کفر ہے، لیس بخارج منہا، وہ اس کفر کے اندھیرے سے نکلنے والا نہیں ہے، کذالک زین للکافرین، اسی طرح مزین کر کے دکھائے گئے، آراستہ کر کے دکھائے گئے کافروں کو ما کانوا یعملون، ان کے برے عمل جو دنیا میں وہ کرتے تھے، انہیں جو ہے وہ اپنے برے کام بھلے معلوم ہوتے تھے۔ تو احباب زیبا کار، معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اس آیات کریمہ میں اللہ کریم نے ایمان اور کفر کا ذکر فرمایا کہ جس سے ہم نے جو مردہ تھا، ہم نے اسے جو ہے وہ زندگی عطا فرمائی، وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، اس انسان کی طرح نہیں ہو سکتا کہ جس کا جو ہے وہ دل اندھیرے اور تاریکیوں میں ہے، کفر کی تاریکیوں میں۔ اس کا شان نزول ایک کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہلائے عرب ابو الحکم ابو جہل کوہ صفا پہاڑی کے قریب تیرے اور میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا، حتیٰ کہ اس بدبخت نے ناپاک چیز بھی جو ہے وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھینکی، جس سے نبیوں کے امام زہرا کے بابا حسنین کے نانا کو بڑا غم ہوا، آپ دل رنجیدہ ہوئے۔ یہ واقعہ ایک لونڈی جو ہے وہ کوہ صفا پہاڑ پر جو ہے وہ بیٹھ کر یہ دیکھ رہی تھی، اور آپ کا چچا ابو طالب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کل شہادت کا دن ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے ان کی شان میں کچھ جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں کی تعداد جو ہے وہ 12 تھی، آپ کے والد کے علاوہ 12 آپ کے چچا تھے، دیگر جو ہے وہ اقوال بھی ملتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح تعداد جو ہے وہ یہی 12 ہے۔ ان تمام چچاؤں میں سے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا امیر حمزہ سے بہت بڑا پیار تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا، ابو جہل نے گستاخی کی، اس وقت جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ شکار کو گئے ہوئے تھے جنگل میں۔ جب اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کرنے کے بعد واپس آئے، لونڈی نے بتایا، اے امیر حمزہ، کیا تم جانتے ہو آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں تو شکار کے لیے گیا ہوا تھا، ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اس لونڈی نے بتایا، اگر آج تم اپنے آنکھوں سے دیکھتے جو ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا تو تم سے برداشت نہ ہوتا۔ آپ نے پوچھ لیا، بتا تو صحیح اس نے کیا کیا؟ لونڈی کہنے لگی، اس نے گستاخی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، ناپاک چیز کو بھی ہم پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر پھینکا، بہت بڑی گستاخی کہ آج تو حد ہو گئی۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرے پیارے محبوب کے چچا جان نے یہ سنا تو آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے، بڑے تیش میں آ کر ابو جہل کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ مسجد حرام پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ چند ایک ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے لگا رہا ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو آپ نے کمان نکالی اور سیدھا جا کر ابو جہل کے سر پہ ماری، اور اس کا سر جو ہے وہ آپ نے زخمی کر دیا۔ فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میرے بھتیجے پر تو جو ہے وہ ظلم کرتا ہے اور تم اسے تکلیف اور اذیت دیتا ہے۔ ابو جہل خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر حمزہ،
کیا بات ہے کہ تم مجھے تو برا بلا کہہ رہے ہو، اپنے بھتیجے کی طرفداری کر رہے ہو؟ کیا تو نہیں جانتا یہ محمد وہ ہے کہ جس نے ہمارے خداؤں کو بھی جو ہے برا بلا کہا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی جو ہے وہ اس نے برا بلا کہا، ہمیں بھی جو ہے وہ یہ جاہل کہتا ہے، تو اسے سزا دینے کے بجائے مجھ پر جو ہے غصہ نکال رہا ہے؟ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات میں تجھ سے بڑا جہل مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ آپ ابھی تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے پہلے کی یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو بڑا جہل مجھے نظر آتا ہے کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، اسی کے سامنے جو ہے وہ تم اعتکاف کرتے ہو، ان پتھروں کے سامنے تم جو ہے وہ عبادت کرتے ہو، تم سے بڑا بے عقل جو ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بس مختلف جو ہے روایات ملتی ہیں کہ اسی مقام پہ یا پھر ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے در دولت پہ جا کر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے جو ہے وہ سرفراز ہوئے۔ یہ تھا آپ کی کلمہ پڑھنے کا واقعہ۔ تو رب تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ جو مردہ ہو ہم اسے زندگی عطا فرما دیں۔ مردہ سے مراد جو ہے وہ کفر کی زندگی ہے، اور زندگی سے مراد ایمان کی دولت عطا فرمانا ہے، پھر ہم اس کے لیے نور بنا دیں، یمشی فی الناس، وہ لوگوں میں چلے۔ کیا اس جیسا ہو سکتا ہے کہ مثلہ فی ظلمات، کی جو اندھیروں اور تاریکیوں میں ہو، کفر کی تاریکیوں میں ہو، لیس بخارج منہا، وہ اس تاریکیوں سے نکلنے والا نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے ان کے برے عمل جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے ہیں۔ تو احباب ذی وقار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ ذرا آپ غور سے سنیے گا کہ آپ کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے تیرے نبی سے 2 یا 4 سال جو ہے عمر میں بڑے ہیں، اور یہ رضائی بھائی بھی ہیں۔ کس طرح کہ ابو لہب کی لونڈیا سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے نبی نے جو ہے اس لونڈی کا دودھ نوش فرمایا تھا، اسی لونڈی کا جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے وہ دودھ نوش فرمایا تھا، اس لیے رضائی بھائی بھی ہیں۔ اور تیرے اور میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم 6 حضرات حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے جنت کے سردار ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آنا محمد، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتیوں کا سردار ہوں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ولیوں کے امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتیوں کے سردار، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ میرا نواسہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی جو ہے وہ لوگوں کے سردار ہیں۔ اور یہ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب یہ میدان کارزار میں جاتے تھے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو کافروں کو کثیر تعداد میں واصل جہنم کرتے، اور جب آپ میدان میں جاتے تو آپ سب سے پہلے یہ نعرہ لگاتے تھے انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اے کافرو سن لو کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اس کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ یہ آپ بھی نعرہ لگاتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ اپنے صحابہ کے درمیان یہ جو ہے وہ فرمایا کہ میں نے 7ویں آسمان پہ دیکھا، 7ویں آسمان پہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا کے بارے میں کہ یہ اسد اللہ بھی ہیں، واسد رسول اللہ بھی ہیں، اور سید الشہداء بھی ہیں، تمام کائنات کے شہیدوں کے سردار بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی 17 شوال کو، کل جو ہے 17 شوال ہے آپ کی شہادت،
اور آپ کی دینی خدمات کو پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، کرتے رہیں گے صبح قیامت تک۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب جو ہے، آپ کی نسبت دونوں بیٹوں کی طرف سے، آپ کو ابو جالا بھی کہا جاتا تھا، آپ کو ابو عمارہ بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ان کی ناموں کی نسبت سے آپ کا جو ہے وہ لقب تھا، اور آپ کو اسد اللہ اور اسد رسول اللہ زبان نبوت سے خطاب ملا، اور جنگ احد میں شہادت کے بعد جو ہے وہ آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی جنگ احد میں نبی کے غلام جانثار آپ کی ناموس اور تحفظ دین اسلام کی خاطر جن صحابہ کرام نے جان میں شہادت نوش کیا، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو جب میرے محبوب نے جو ہے وہ دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ جنگ بدر جو ماہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ واقع ہوئی، اور جنگ احد اسی مہینے میں واقع ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر بن عدی کے چچا کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا تھا۔ تو جبیر کا ایک غلام تھا واشی، اس نے اپنے اس غلام سے کہا کہ اگر اس جنگ احد کے موقع پہ تم امیر حمزہ کو شہید کر دے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ واشی بڑا جو ہے وہ جنگجو آدمی تھا، اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا، بڑا جو ہے وہ نشانے باز تھا۔ یہ واشی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے چلا جنگ احد کی طرف آ رہا تھا، جب میں جنگ احد کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ہند بنت عتبہ، یہ بھی جو ہے وہ ایک کافر عورت تھی، اس کے باپ کو بھی حضرت امیر حمزہ نے جو ہے وہ میدان بدر میں واصل جہنم کیا تھا۔ اس نے پوچھا اے واشی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آج میدان احد میں جا رہا ہوں، وہاں جو ہے وہ جنگ شروع ہونے والی ہے، مجھے میرے مالک نے کہا کہ اگر میرے چچا کا بدلہ لوگے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس لیے امیر حمزہ کو جو ہے وہ شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اس ہندہ نے بھی کہا کہ میرے باپ عتبہ کو بھی حمزہ نے میدان بدر میں جو ہے وہ مار ڈالا تھا، اگر تم میرے باپ کا بھی بدلہ لے گا تو میں تمہیں بے انتہا انعام عطا کروں گی۔ اب یہ دونوں ایک جو ہے وہ اپنے مالک کا، ایک جو ہے وہ ہندہ کا بات سن کر جو ہے وہ یہ میدان احد میں جب پہنچا، یہ واشی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب میں میدان احد میں آیا تو شیر مست کی طرح، جس طرح ایک مست شیر آواز لگاتا ہے، شیر مست کی طرح جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ نے آواز لگائی اور نعرہ بلند کیا، انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اے کافرو میں اللہ کا بھی شیر ہوں، میں اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں، آؤ جس نے میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ آپ مسلمانوں کی صف سے نکلے، ادھر جو ہے سباب بن عبد العزا، یہ جو ہے وہ کافروں کی صف سے نکل کر جو ہے وہ پہنچا، اور آپ نے ایک ہی بار سے اس کو جو ہے واصل جہنم کر دیا۔ یہ واشی کہتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کی اوٹ میں جو ہے وہ چھپا بیٹھا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ اگر حضرت امیر حمزہ یہاں سے گزرتے ہیں تو میں ان پر جو ہے وار کروں گا۔ بس یہی کہنا تھا کہ وہ بے خبری میں جو ہے وہ میرے پتھر کے سامنے، جس پتھر سے میں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، اوٹ لیے ہوئے تھا، یہ سامنے سے گزرے تو میں نے اپنا حربہ کہتے ہیں خنجر کو، خنجر جو ہے وہ پھینکا تو میرا نشانہ خطا نہ ہوا، ایک طرف جو ہے وہ داخل ہوا، دوسری طرف سے جو ہے وہ نکل گیا، اور حضرت امیر حمزہ زمین پر جو ہے وہ آ گئے۔ دیگر جو ہے وہ ساتھیوں نے آپ کے پاس آ کر جو ہے وہ آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ آپ جاں بر نہ ہو سکے اور جاں میں شہادت نوش کر لیا 17 تاریخ کو، 17 شوال کو۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو ہے وہ یہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ واشی کہتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھی جو ہے وہ ان کی لاش کو چھوڑ کر مقابلے کے لیے چلے گئے، تو میں قریب پہنچا، خنجر سے جو ہے میں نے حضرت امیر حمزہ کے سینے کو چیر کر جو ہے وہ جگر نکالا، جگر نکال کر میں ہندہ کے پاس لے گیا۔ ہندہ نے جو ہے اس حضرت امیر حمزہ کے جگر کو چبایا اور چبا کر جو ہے وہ پھر پھینک دیا۔ اس لیے اس عورت کو عربی میں اکلۃ
جماد کہتے ہیں کہ یہ ایسی عورت ہے پوری دنیا میں کہ جس نے جو جگر چبانے والی تھی، حضرت امیر حمزہ کا جگر اس نے چبایا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس بات کو ذکر کیا، دیگر لوگوں میں نے، دیگر مفسرین کرام نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ تو آخر کار یہ ہندا کو جا کر بتاتا ہے کہ یہ میں نے جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا ہے۔ تو اس نے اپنے زیور جو اس نے سونے کے پہنے ہوئے تھے، چاندی کے جو بھی تھا، سارے کا سارا جو انعام میں دے دیا، اور اسے کہا کہ مجھے ذرا ان کی لاش کے پاس تو لے چلو۔ جب لاش کے پاس یہ واشی ہندا بنت عتبہ کو لے کر آیا تو اس نے، ہم اسے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بعد میں یہ اسلام لے آئی، کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو گئی تھی ہندا۔ تو حضرت امیر حمزہ کا اس نے کان بھی جو ہے وہ کاٹ ڈالا، مسلا کیا، ناک بھی، ہاتھ اور پاؤں اس نے ہار میں پرو کر، دیگر جو ہے وہ شہدائے احد کے جسموں کو مسلا کر کے اس نے ہار پہن کر جو ہے مکہ میں داخل ہوئی بڑے فخر سے کہ آج میں نے اپنے باپ کا بھی بدلہ لے لیا، اپنے خاندان کا بھی بدلہ میں نے لے لیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ میرا جو ہے وہ چچا بڑا بہادر تھا، یہ اللہ کو بھی بڑا پیارا تھا، اللہ کے رسول کو بھی بڑا پیارا تھا، میرے چچا اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق نبھانے والے تھے، میرے چچا جو ہے بڑے سخی بھی تھے۔ تو آپ نے جو ہے وہ دعائیں دیں اور پھر جو ہے وہ نماز جنازہ کے بعد انہیں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ آج بھی میدان احد میں، احد پہاڑ کے قریب عمرہ زائرین یا حجاج کرام جب جاتے ہیں تو میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تھے کہ آپ نے جنگ احد میں 31 کافروں کو جو ہے واصل جہنم کیا، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کبھی کبھار جو ہے وہ احد پہاڑ کے قریب احد کے شہدائے کرام کی قبروں پر جو ہے وہ جاتے اور فرمایا کرتے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں کہ آپ جنگ احد کے شہداء کے مزار پر جا کر یہ کہا کرتے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سارے شہید ہیں، اور قیامت تک کے لیے آپ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ہر سلام کہنے والے کا یہ جواب بھی دیتے رہیں گے۔ جو بھی آ کر ان کے مزار پر، جو بھی آ کر اس کے مزار پر قیامت تک کے لیے سلام کرے گا، یہ شہدائے احد ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نبی کا غلام نبی کی اطاعت و فرمانبرداری میں اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی قبر میں بھی اس کی جو ہے وہ میت محفوظ رہتی ہے۔ یہ تو شہدائے احد ہیں، یہ تو بڑے عظیم جو ہے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا۔ یہ تفسیر کتابوں میں موجود ہے یہ بات کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے قریب، آپ کے مزار کے قریب امیر معاویہ نے تقریباً 46 سال کے بعد ایک نہر جو ہے وہ کھدوانے کا حکم دیا اپنے دور میں امیر معاویہ نے۔ تو مزدور جو ہے وہ جب نہر کھود رہے تھے تو کسی مزدور کا جو پہوڑا تھا یا جو بھی آلہ تھا وہ حضرت امیر حمزہ کے پاؤں کے قریب جو ہے وہ لگا، جس سے جو ہے وہ فوراً تازہ خون جو ہے بہنے لگا۔ تو پتہ چل گیا کہ شہید بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نبی کے غلام بھی جو اپنے غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، کفن تک ان کا میلہ نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک شاعر نے کیا خوب جو ہے وہ بات کی کہ جو نبی کی غلامی میں نبی کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں، نبی کے غلامی میں زندگی بسر کر دیتے ہیں، قبر کا عذاب تو دور کی بات ہے، قبر میں ان کا کفن تک میلہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی،
وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ دین اسلام بہت عظیم ہستیوں کی عظیم قربانیوں سے ہمیں جو ہے ملا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بنیادی چیزیں میرے مصطفیٰ کا خوبصورت فرمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو بالخصوص نماز کی اہمیت پر میرے مصطفیٰ نے بہت زور دیا۔ نماز کی پابندی کریں، خدا را مساجد کو آباد کریں۔ یہ آپ احباب جو نماز جمعہ ادا کرنے آئے ہیں، تو یہ بھی تو محلے سے آئے ہیں، کوئی باہر سے تو نہیں، تو نماز کی پابندی کریں، نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جن صحابہ کرام نے میدانوں میں جہاد کیا، غازی بنے یا شہید جو ہے وہ ٹھہرے، انہوں نے میدان جہاد میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب، جب آپ کے غلام میدان جہاد میں جائیں نا کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے، دو جماعتیں بن جائیں، دو گروہ بن جائیں، ایک نماز کا وقت ہو جائے، ایک گروہ نماز ادا کرے، دوسرا گروہ جو ہے وہ کافروں کا مقابلہ کرے۔ جب یہ پڑھ لیں تو دوسرا جو ہے وہ آ جائے، وہ نماز ادا کرے، یہ کافروں کا مقابلہ کریں۔ دشمنوں کی تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نماز جو ہے معاف نہیں ہے۔ تو آج ہم بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑے بیٹھے ہیں۔ نوجوان تو کیا، بزرگ سفید داڑھیوں والے چوک چوراہے پہ بیٹھ کے گپیں تو لگا لیں گے، لیکن جب اذان آئے گی تو اللہ کے گھر کی طرف آنے کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بزرگ سفید داڑھیوں والے جن کی داڑھی کا ادب جو ہے وہ رب کے ملائکہ فرشتے بھی کرتے ہیں، وہ گھر تو بیٹھے رہیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر خدا کے فرض کی ادائیگی کو جو ہے وہ نہیں اپنائیں گے۔ بس دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، تمام مسلمانوں کو پنجگانہ باجماعت نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔